بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں سید حسام الدین مہاجری اور پروگرام راہ خدا ماہ رضا کے سلسلے میں ہماری جو رپورٹوں کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور آج جو ہماری رپورٹ ہوگی وہ صحن جامع رضوی میں واقع رواق کوثر میں اردو بولنے والے مختلف زائرین کو جو خدمات پیش کی جاتی ہیں اس سے متعلق ہوگی ہماری آج کی رپورٹ۔ تو آئیے ہمارے ساتھ رہیے اس رپورٹ میں۔ جی ناظرین کرام، ہم اس وقت ڈاکٹر نجف علی سعادتی کی خدمت میں ہیں، جو کہ آستان قدس رضوی میں اردو اسپیکنگ زائرین کو خدمات دینے والے شعبے کے ڈائریکٹر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ گزارش ہے کہ اپنے جو آپ کی سرگرمیاں ہیں، جو آپ اردو بولنے والے زائرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، ان کے بارے میں ایک مختصر سے تفصیل بتائیں ہمارے ناظرین کے لیے۔ السلام علیکم۔ میں بھی آپ کی خدمت میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے تبریک و تہنیت بھی پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے بزرگوار، آستان قدس رضوی کی جانب سے اردو زبان زائرین پر خصوصی توجہ ہے، کافی سارے پروگرامز کا اہتمام ہے۔ آپ اس طرح سوچیے کوئی 12 گھنٹے پروگرامز ہیں اردو زبان زائرین کے لیے۔ یہ ضروری نہیں کہ اردو زبان زائرین صبح سے شام تک انہی پروگراموں میں وقت گزارے، لیکن یہ ایک سہولت ہے ان کے لیے کہ اگر وہ کوئی زیارتی پروگرام پسند کریں تو اس میں بیٹھیں، کوئی مجلس پسند کریں تو اس میں نماز جماعت اور مختلف لیکچرز کا اہتمام ہے جو حرم کے حوالے سے ہیں، حرم شناسی کے عنوان پر، آداب زیارت کے حوالے سے، اور مختلف اساتذہ کو، علماء کرام کو جو اردو اسپیکرز ہیں یا فارسی بولنے والے ہیں، ٹرانسلیٹرز موجود ہیں، مختلف دینی اور مذہبی امور پر اور ٹاپکس پر وہ لیکچر دیتے ہیں اور زائرین ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ جی، ابھی جیسے کہ آپ نے فرمایا ماہ مبارک رمضان جاری ہے، تو ماہ مبارک رمضان سے متعلق کیا خصوصی پروگرام یہاں پہ منعقد کی جا رہے ہیں؟ جی، ماہ رمضان المبارک میں بقیہ پروگرامز جو سال بھر یہاں پر زائرین کے لیے ان کا اہتمام ہے، ان کے علاوہ ایک درس تفسیر رکھی گئی ہے جو جامعۃ المصطفیٰ کے اساتذہ ہیں، وہ آتے ہیں یہاں پر زائرین کو لیکچر دیتے ہیں، درس تفسیر قرآن، اور اس کے علاوہ حرم مطہر کے اندر جو انٹرنیشنل قاریان قرآن ہیں وہ باری باری سے آ کے زائرین کے لیے ہر روز ایک پاری کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کے خاص پروگراموں میں سے ہے۔ جی ناظرین کرام، ہم اس وقت مولانا عبدالخالق جعفری کی خدمت میں ہیں، جنہیں یہاں پہ آستان قدس رضوی کی طرف سے دعوت دی گئی ہے تاکہ ماہ مبارک رمضان میں شرعی مسائل اور شرعی سوالات کا جو سلسلہ ہے ان کا جواب دیں جو زائرین ہیں ان کے لیے۔ مولانا صاحب، آپ کی خدمت میں سلام عرض ہے، ماہ مبارک پہ رمضان کی مناسبت سے بھی مبارکباد پیش ہے۔ بس گزارش یہ کہ یہاں پہ جو آپ کی سرگرمیاں ہیں اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتا دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں اس مقدس مہینے کی مناسبت سے، اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں۔ بہرحال یہ حرم کی طرف سے ایک سلسلہ جو ہے، میں سمجھتا ہوں یہ انقلاب اسلامی ایران کا ثمر تھا، جو ہمارے پاکستان اور ہندوستان سے تعلق رکھنے والے زائرین کو یہ ثمر ملا۔ یعنی انقلاب کے بعد تقریباً 38-40 سال سے یہ پروگرام پاک و ہند سے جو زائرین تشریف لاتے ہیں ان کے لیے پروگرام ہو رہا ہے۔ ہر قسم کے جو سہولت زائرین کو ہمارا ادارہ دے سکتا ہے وہ سہولت دی جا رہی ہے۔ مختلف پروگرام حرم میں رکھے گئے ہیں، صبح سے لے کر شام تک مختلف پروگرام ہوتے ہیں، اور اردو زبان سے تعلق رکھنے والے برادران میں سے کچھ افراد جن میں سے بندہ حقیر بھی ہیں، تو 28 سال سے تقریباً ہم خدمت کر رہے ہیں کہ مختلف حرم کے اندر جب زائرین تشریف لے آتے ہیں، جو مشکلات ان کی ہوتی ہیں تو بہرحال وہ ادارے کی طرف سے رجوع کرتے ہیں اور ان مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس میں جو زیادہ تر مہم پروگرام ہو رہے ہیں وہ شرعی سوالوں کے جواب اور شرعی مسائل پر گفتگو ہوتی ہے، اور زائرین کو جو حرم کی معرفی کی جاتی ہے، صبح وہ پروگرام ہوتے ہیں۔ برادر شہزاد صاحب اور اسی طرح
ڈاکٹر علی سعدی صاحب صبح جو ہے وہ حرم کی زیارت کی فضیلت اور اس طرح حرم کی جو معرفی کی جاتی ہے وہ برادر شہزاد صاحب اور یہ سارے پروگرام صبح کے ٹائم، اور اسی طرح رات کو یہ پروگرام جو ہے وہ شروع ہوتا ہے جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، زیارت پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے مجلس کا اہتمام ہے زائرین کے لیے۔ یہ مختلف پروگرام جو ہے وہ ادارہ زائرین امور زائرین غیر ایرانی کی طرف سے یہ مختلف پروگرام زائرین کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سلسلہ روزانہ یہ سلسلہ ہے اور یہ جاری ہے۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اور تمام شہزاد بھائی کو، ڈاکٹر صاحب کو انشاءاللہ سلامت رکھے اور آپ کو یہ توفیق ملے کہ ہر روز ہر سال انشاءاللہ زائرین امام علی رضا کی خدمت میں آپ خدمات پیش کرتے رہیں۔ شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، اور یہ سلسلے جو انقلاب کی طرف سے جاری اور ساری ہیں اور ہمیشہ یہ جاری اور ساری رہے ہیں، امام زمانہ کے ظہور تک یہ سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ جی ناظرین کرام، ہم اس وقت ہیں جناب سید شہزاد علی نقوی کی خدمت میں، جن کا بہت بڑا کردار ہے۔ خیر وہ متواضع شخص ہیں، ایسے نہیں کہتے ہیں، لیکن سب کو پتہ ہے کہ ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس حوالے سے شہزاد صاحب سے ہم ایک مختصر سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ میں کوئی سوال نہیں پوچھوں گا، آپ صرف خود کہہ دیجیے گا کہ یہاں پہ کیا خدمات پیش کرتے ہیں اور جو زائرین آتے ہیں وہ کس طرف آ جائیں۔ آپ ان کو ایڈریس بھی دے دیں کہ اگر یہاں پہ آپ کو آپ کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً سحر ٹیم کی پوری ٹیم کا، کہ ان کی وجہ سے، ان کی آواز کی وجہ سے غریب الغربہ امام جو پردیسی امام ہیں، ان کی آواز، اس در کی آواز پوری دنیا میں پہنچے گی۔ ہدف پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ جو پردیسی مولا کے در پہ زائرین بیچارے پردیسی بن کے آتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچے کہ غریب الغربہ کے در پہ آ کے اپنے آپ کو پردیسی نہ سمجھے، اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ آپ کسی دوسرے ملک میں آ گئے ہیں۔ یہاں پر ہمارے کام کرنے کا ہدف اور آپ کا یہاں پر سحر ٹی وی کی طرف سے آنے کا، یہ آواز پہنچانے کا ہدف صرف یہی ہے کہ آپ کو اپنیت کا احساس دلوایا جائے۔ آپ مولا کے مہمان ہیں اور ہمارا یہ سب سے بڑا شرف یہی ہے کہ ہمیں موقع ملا ہے کہ آپ تمام زائرین کی خدمت کے لیے، تمام زائرین کو سب کے سحر کی طرف سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ رواق کوثر جو اردو بولنے والے زائرین کے لیے مخصوص ہو چکا ہے۔ اردو بولنے والے زائرین ہندوستان سے ہیں یا پاکستان سے، یا پاکستانی ہندوستانی کسی دوسرے ملک میں زندگی گزارتے ہیں، لندن میں ہو، امریکہ میں ہو، دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، جو بھی اردو زبان سے تعلق رکھنے والے یہاں پر آتے ہیں، روابط بین المللی مدیریت زائرین غیر ایرانی کی طرف سے یہ رواق کوثر مخصوص ہو چکا ہے۔ جتنے بھی حرم کے متولی آ چکے ہیں ان کی خصوصی توجہ ہوتی ہے اس رواق کوثر میں، کیونکہ جو زائرین یہاں پہ جتنی عقیدت کے ساتھ آتے ہیں، 12 سال سے میں دقت کے ساتھ اس بات کا مشاہدہ کر رہا ہوں کہ واقعی بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ مولا کے حضور حاضری دینے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر یہ بہت سی باتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ جو بات میرے دل میں بیٹھی ہوئی ہے خصوصاً ایرانیوں کے لیے، میں مانتا ہوں ان کا بہت بڑا کمال ہے کہ اتنے بڑے ایکڑ پہ مولا کے حرم کو بنایا گیا ہے۔ شیشے کا کام ہوا ہے، کاشی کاری کا کام ہوا ہے، تسبیح کے دانے کی طرح آیتوں کو پرو کے مولا کے حرم کو مزین کیا گیا۔ بہت بڑا کمال ہے ان کا، لیکن اس سے زیادہ کمال اس ایرانی قوم کا ہے۔ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کی عظمت اور وقار کو، کہ انہوں نے اتنے بڑے پیمانے میں مولا کے حرم جو بنا ہوا ہے 24 گھنٹے آباد رکھا ہوا ہے، چاہے برف ہو، چاہے بارش ہو، چاہے سردی ہو، چاہے گرمی ہو، چاہے آندھی ہو، چاہے طوفان ہو۔ میں نے دیکھا ہے یہاں پر کہ ایک لمحے کے لیے بھی امام رضا علیہ السلام کا حرم مطہر اپنے چاہنے والوں سے خالی نہیں ہے۔ یہاں دعائے کمیل کی محفل ہوتی ہے 2.5-3 گھنٹے کی، دعائے ندبہ کی محفل ہوتی ہے رواق حضرت امام خمینی میں 3-4 گھنٹے کی۔ حتیٰ کہ رمضان شریف میں جو قرآن کے پروگرام ہوتے ہیں، سحری میں جو پروگرام ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے بعض مائیں ایسی ہوتی ہیں، ایک بچہ ان کی گود میں ہوتا ہے اور ایک بچہ ان کے ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے، سحری سے پہلے اپنے بچوں کو لے کے آتی ہیں، 4 گھنٹے اس محفل میں بیٹھی رہتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا، ایرانیوں نے مولا کے حرم کو آباد رکھا ہوا ہے۔
آپ بھی الحمدللہ جاتے ہیں، کائنات کا ہر انسان مختلف مقدس مقامات میں جاتے ہیں۔ میں نے مشاہدہ کیا ہے حرم کے صحن خالی ہوتے ہیں، بازار بھرے ہوتے ہیں، لیکن یہاں آئیں، دنیا والے آ کر دیکھیں، یہاں پہ شاید بازار آپ کو خالی نظر آئیں گے، لیکن امام رضا علیہ السلام کا حرم مطہر جو 100 ایکڑ سے بھی زیادہ وسیع پیمانے پہ بنا ہوا ہے، 41 کے قریب حال رواق بنے ہوئے ہیں، جس رواق میں چلے جائیں، جس حال میں چلے جائیں، آپ کو مولا کے مہمان وہیں پہ نظر آئیں گے، زار و قطار کرتے ہوئے، قرات کرتے ہوئے، دعائیں پڑھتے ہوئے، خدا سے مناجات کرتے ہوئے۔ یہ ہم نے سلسلہ یہاں پہ دیکھا ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ دنیا کے ہر ملک نے، ہر شیطان نے، امریکہ نے کوشش کی ہے اس سرزمین کو نابود کرنے کی ہر طرح سے، لیکن کیونکہ انہوں نے مولا کے گھر کو آباد رکھا، خدا تعالیٰ نے ان کے اس ملک کو، اس سرزمین کو آباد رکھا ہوا ہے، شاد رکھا ہوا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے، یہی وہ راز ہے کہ اقتصادی پابندیاں ہونے کے باوجود، ہر ملک کا پریشر ہونے کے باوجود، دن بدن یہ سرزمین ترقی کرتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے مولا کے غریب الغربا کے در کو آباد رکھا ہوا ہے، اور خدا تعالیٰ نے ان کے ملک کو شاد رکھا ہوا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ بس میں اب جو چیزیں آپ نے کہی ہے اس کے مقابل میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں ایران یا غیر ایرانی کی بات نہیں ہے، ہم سب مومنین ہیں، اور ہم خادم ہیں سب امام رضا علیہ السلام اور اہل بیت کے، خاص طور سے حضرت رسول حضرت علی علیہ السلام اور ان کے اہل بیت مطہر سے۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اور یہ شرف ہے اس قوم کا کہ یہ یہاں پہ آنے والے کو واقعی نہیں دیکھتے، آنے والا سنی ہے، شیعہ ہے، یہ ہندوستان سے ہے، پاکستان سے ہے، لندن سے ہے یا امریکہ سے ہے، جو بھی آ رہا ہے صرف مولا کا مہمان ہونے کی وجہ سے ان کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ ویل چیئر والے بڑے بڑے آفیسر بھی ہوتے ہیں، کرنل جنرل بھی ہوتے ہیں، جب کسی زائر کی جوتی گر جاتی ہے، جوتی اٹھا کے اپنے ہاتھ سے پاؤں میں ڈال رہے ہوتے ہیں، بڑے فخر سے جوتیاں اٹھا کے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ واقعی اس یہاں کے رہنے والے قوم کی تربیت ہے، ان کا کمال ہے، اور اسی وجہ سے اس اسلام کو، مذہب کو جو آنے والے زائر دیکھ کے جاتے ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں اپنے گھر میں کم از کم اس اسلام کو رائج کریں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آپ کا بہت شکر گزار ہیں ہم کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں اس رپورٹ میں۔ کیمرہ مین مہدی نظیف کار کے ساتھ سید حسام الدین مہاجری، رواق کوثر، حرم امام علی رضا علیہ السلام۔